پیارے دوستو، ایک امیر گھرانے کی خاتون فاطمہ ہر روز اپنے شوہر اکرام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی بھیڑ بھاڑ والی سڑکوں سے گزرتی ہوئی دفتر جاتی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح ٹریفک ان کے لیے بھی عام سی بات تھی، لیکن جب سگنل پر گاڑی رکتی تو کچھ ایسا ہو جاتا تھا جو فاطمہ کے دل کو چھو جاتا تھا۔ جب ان کی گاڑی ٹریفک سگنل پر رکتی تو چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے۔ کوئی سامان بیچتا، کوئی بھیک مانگتا۔ انہی میں سے ایک تھا وقاص۔ وہ 10 سال کا معصوم سا بچہ تھا۔ کبھی وہ غبارے لے کر دوڑتا ہوا ان کی گاڑی کے پاس آتا، کبھی اس کے ہاتھ میں کتابیں ہوتیں اور کبھی وہ رنگ برنگے پھول بیچتا۔ اس کی معصومیت اور میٹھی باتیں فاطمہ کو بہت پسند آتی تھیں۔ ایک دن وہ ان کی گاڑی کے پاس آ کر بولا، آنٹی غبارہ لے لیں، رنگ برنگے غبارے ہیں۔ فاطمہ مسکرائی اور بولی، میں ان کا کیا کروں گی؟ وقاص بولا، آنٹی اپنے بچوں کو دے دینا، آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے۔ فاطمہ ہنستے ہوئے بولی، ارے میرے بچے ابھی نہیں ہیں۔ وقاص نے معصومیت سے سر ہلایا اور کہا، آنٹی لے لینا، صبح سے ایک بھی نہیں بکا۔ اس کی یہ بات فاطمہ کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے وقاص سے 2 غبارے خریدے اور ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کئی دن بعد پھر اسی سگنل پر فاطمہ کو وقاص کھڑا ہوا نظر آیا، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں کتابیں نہیں، بلکہ فاطمہ نے مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے، آج غبارے نہیں ہیں؟ وقاص بڑی معصومیت سے بولا، آنٹی غبارے پھٹ جاتے ہیں جس سے کافی نقصان ہو جاتا ہے، آج آپ کتاب لے لیں۔ اس کی ایک ایک بات زندگی کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ بس 20 روپے کی ہی تو ہے۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود فاطمہ نے کتاب خرید لی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا لگاؤ پیدا ہونے لگا اور فاطمہ کو وقاص بہت اچھا لگنے لگا۔ ہر بار وہاں سے گزرتے وقت فاطمہ اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتی اور چپ چاپ اس کی ہتھیلی پر پیسے رکھ دیتی، جس سے وقاص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ فاطمہ کو کسی مرہم کی طرح سکون دیتی تھی۔ لیکن اگلے دن جب فاطمہ کی گاڑی سگنل پر رکی تو اچانک اس کی نظر سڑک کنارے بکھری ہوئی کتابوں پر پڑی۔ اسے فوراً وقاص کا خیال آیا۔ فاطمہ بے چین ہو کر شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی کچھ بچے دوڑتے ہوئے ان کی گاڑی کے پاس آئے اور بولے، میڈم آپ وقاص کو ڈھونڈ رہی ہیں نا؟ ہاں ہاں، کہاں ہے وہ؟ ان بچوں نے کہا، دیدی اس کا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ فاطمہ کی سانسیں رک سی گئیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی حالت کیسی ہے؟ بچہ بولا، دیدی ایک گاڑی والے نے اسے ٹکر ماری اور بھاگ گیا، اس کا سر پھٹ گیا تھا، لوگ اسے ہسپتال لے گئے تھے، لیکن ہم نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپنے لگے، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ درد صرف ایک بچے کا نہیں، بلکہ یہ ایک حادثہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سامنے لے کر آنے والا تھا۔ ایک ایسا انکشاف جسے سن کر فاطمہ کے برسوں پرانے زخم پھر سے تازہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ معصوم بچہ وقاص کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا کھویا ہوا بیٹا تھا، جسے پیدا ہوتے ہی ایک مجبوری نے اس سے چھین لیا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی یہ سنا وقاص کا بچنا مشکل ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا تم لوگ مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہو؟ بچے فوراً بولے، ہاں ہاں آنٹی، وہ تو ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی رہتا ہے۔ فاطمہ نے اکرام کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا، اکرام مجھے یہیں اتار دو، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے اسے دیکھنے جانا ہی ہوگا۔ اکرام نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے تم اتر جاؤ، مجھے تو دکان کھولنی ہے، لیکن جو بھی ہو مجھے فوراً فون کرنا۔ اکرام نے اسے وہیں اتار دیا۔ فاطمہ نے ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لیا۔ وہ رکشہ میں بیٹھی اور گھبرائے دل کے ساتھ اس گلی کی طرف نکل پڑی
جہاں وقاص رہتا تھا۔ تھوڑی دور آگے چل کر بچے نے آٹو رکشہ رکوا دیا، لیکن جیسے ہی فاطمہ نیچے اتری تو اچانک اس کی نظر ایک بزرگ خاتون پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی فاطمہ سن ہو کر رہ گئی۔ یہ تو وہی عورت ہے۔ وہ اس خاتون کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ بزرگ خاتون بھی فاطمہ کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی اور اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، میں تیرے بیٹے کو بچا نہیں پائی۔ فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ میرا بیٹا وقاص تھا؟ بزرگ خاتون نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، وہی تیرا وقاص تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں کتنی بد نصیب ہوں، برسوں بعد میرا بچہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اسے پہچان بھی نہ سکی۔ فاطمہ روتے روتے بولی، وہ کہاں ہے؟ اب کس سی حالت میں ہے؟ اس کی حالت کیسی ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ فاطمہ کے رونے کی آواز سن کر محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہونے لگیں۔ ایک نے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ اتنی بے چین کیوں ہے؟ وقاص کی دادی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ارے یہی تو اس کی اصلی ماں ہے۔ یہ سنتے ہی گلی میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی امیر عورت کا بچہ اس حالت میں کیسے جی رہا تھا۔ فاطمہ رو رو کر پکار رہی تھی، وقاص، میرا بچہ وقاص۔ اس کی درد بھری پکار سے پورا محلہ گونج رہا تھا۔ وقاص اور فاطمہ کی سچائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ سال 2015 میں جب فاطمہ صرف 18 سال کی تھی، تب اسے سلیمان نام کے لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن فاطمہ کا خاندان اس رشتے کے خلاف تھا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب گھر والے نہیں مانے تو آخرکار ایک دن فاطمہ نے سلیمان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ دونوں اسی شہر میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر لے کر رہنے لگے، لیکن فاطمہ کے اس قدم سے اس کے خاندان نے فاطمہ سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ 1 سال بعد فاطمہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے وقاص رکھا۔ اسی دوران فاطمہ کو ایک ایسی سچائی پتہ چلی جس نے اس کی جلتی ہنستی بستی کھیلتی زندگی کو تباہ کر دیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر سلیمان ایک خطرناک گینگ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ پیسوں کے لیے لوگوں کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ فاطمہ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے تم یہ سب کرتے ہو، دیکھنا ایک دن یہی لوگ تمہیں بھی مروا دیں گے اور ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ فاطمہ کے سمجھانے کے بعد بھی سلیمان نہیں بدلا اور پھر وہی ہوا جس سے فاطمہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ ایک دن سلیمان کے دشمنوں نے اس کی جان لے لی۔ سلیمان کی موت کے بعد فاطمہ ٹوٹ گئی۔ اب اس کے پاس نہ تو گھر تھا نہ کوئی سہارا، میکے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اس کے پاس کچھ تھا تو اس کا بیٹا وقاص تھا۔ اب فاطمہ کے جینے کا وقاص ہی ایک سہارا تھا، لیکن اسی دوران فاطمہ کے والدین کو بھی سلیمان کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ وہ لوگ فاطمہ کے پاس آئے اور بولے، بیٹی جو ہوا سو ہوا، لیکن تم ابھی جوان ہو، ہم تیری دوسری شادی کرا دیں گے اور اس کے لیے ایک شرط ہے، تجھے اس بچے کو بھولنا ہوگا۔ یہ بات سن کر فاطمہ سن ہو کر رہ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ اگر یہ بچہ تیرے ساتھ رہے گا تو پھر کون تجھ سے شادی کرے گا؟ اسی دوران سلیمان کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی فاطمہ کو سمجھایا کہ بیٹی تو دوسری شادی کر لے، وقاص کو ہم پال لیں گے، یہ ہمارا بھی تو بچہ ہے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد نم آنکھوں سے فاطمہ نے اپنا معصوم وقاص اس کے دادا دادی کو سونپ دیا اور اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی۔ فاطمہ کے والدین نے اپنی بیٹی کے ماضی کو بھلانے کے لیے فراز نام کے لڑکے سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا اچھا اور باوقار تھا، اس لیے کچھ ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد خاندان والوں نے فراز اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا۔ لیکن اس رشتے کی بنیاد ایک بہت بڑی سچائی کو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ فراز سے فاطمہ کا ماضی چھپایا گیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ فاطمہ غیر شادی شدہ ہے۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد فاطمہ کراچی آ گئی۔ فراز کراچی میں ہی رہتا تھا۔
فاطمہ کی خوبصورتی اور اس کی شرافت سے وہ اتنا متاثر ہوا تھا کہ شادی کے بعد وہ ہر کسی سے یہی کہتا تھا، میں نے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی سے شادی کی ہے۔ فراز کی صدر مارکیٹ میں موبائل کی بڑی دکان تھی جسے چلانے کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ اس کا کام اتنا اچھا چلتا تھا کہ گھر میں کبھی پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ بھی دکان پر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ دونوں ساتھ میں کام کرتے، ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ فاطمہ فراز کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، جب فاطمہ کی دنیا سنور رہی تھی تبھی اچانک اس کے چھوڑے ہوئے بچے وقاص کی زندگی میں پھر سے طوفان آ گیا۔ ان دنوں وقاص کے دادا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ وقاص کی چچی روز جھگڑا کرنے لگی اور طعنے دینے لگی کہ اس بچے کی ماں تو اسے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اب ہم ہی کیوں پالیں، اسے یتیم خانے دے دو، کچھ تو بوجھ کم ہوگا۔ لیکن وقاص کی دادی کسی چٹان کی طرح جم گئی۔ وہ کہتی تھی، یہ تو میرا سلیمان ہے، یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وقاص کو لے کر روز روز جھگڑا ہونے لگا۔ ایک دن وقاص کی بڑی پھپھی وہاں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ خاندان میں ہر طرف تناؤ ہی تناؤ ہے۔ پھوپھی نے دادی سے کہا، اماں جی، اگر گھر میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ وقاص کو مجھے دے دو، میرے 2 بیٹے ہیں، میں اسے بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گی۔ دادی نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، جب تک میں زندہ ہوں یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ پھوپھی نے سمجھایا، ٹھیک ہے ماں جی، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ اس طرح وقاص اپنی دادی کے ساتھ کراچی آ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ وقاص اب 10 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ تھوڑا شرارتی ہو گیا تھا اور دنیا کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی عمر کے بچے روز پیسے لے کر گھر لوٹتے ہیں۔ وقاص نے ان سے پوچھا کہ تم پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ بچوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم کراچی کی سڑکوں پر لال سگنل سے گزرنے والی گاڑیوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگ لیتے ہیں۔ وقاص کے دل میں بھی پیسے کمانے کی خواہش ہوئی۔ وہ بولا، کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن اس کی دادی نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ بیٹا، بھیک مانگنا بہت بری عادت ہے۔ وقاص نے شرارتی مسکراہٹ سے کہا، دادی، میں بھیک تھوڑی ہی مانگوں گا، میں تو وہاں جا کر غبارے بیچوں گا۔ دادی چاہ کر بھی اسے روک نہ سکی اور یوں وقاص نے کچھ غبارے خریدے اور ریڈ سگنل پر بیچنے جانے لگا۔ کبھی پھول، کبھی غبارے، کبھی کتابیں، جو بھی اسے صحیح لگتا وہ اسی کو بیچ دیتا۔ لیکن اسی دوران انجانی راہوں سے اس کی اصلی ماں فاطمہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ وہ دونوں روز ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے۔ فاطمہ کے دل میں اسے دیکھتے ہی ممتا امڑ آتی تھی، لیکن وہ اسے اتفاق سمجھتی رہی۔ وہ دونوں پاس ہو کر بھی ایک دوسرے سے انجان تھے۔ فاطمہ اندر ہی اندر اپنے بیٹے کو ہر روز یاد کرتی تھی، لیکن اس کے والدین نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی غلطی سے بھی وقاص کا نام مت لینا، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تیری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے وہ چپ رہتی تھی، اپنے آنسوؤں کو چھپاتی تھی، اور اگر وہ کبھی میکے جاتی تو بس اسے اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ وقاص اپنی پھوپھی کے ساتھ کراچی چلا گیا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، ماں اور بیٹا ایک ہی شہر میں تھے، ایک ہی سڑک پر کھڑے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، لیکن یادیں بہت دھندلی ہو چکی تھیں۔ فاطمہ نے کئی بار اس سے نام پوچھا، اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا، اور وقاص نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دادی وہی ہے جنہوں نے اس کے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ لیکن آج فاطمہ جب وقاص کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچی اور دادی کو سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور برسوں پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ اس کے دل میں ممتا کی ٹھیس اٹھی۔ کیا سچ میں وہ میرا بیٹا وقاص تھا؟ دادی نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں ہاں بیٹی، یہی تیرا بیٹا ہے، لیکن آج اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ فاطمہ چیخ پڑی، کہاں ہے وہ؟ مجھے ابھی اسے دیکھنے جانا ہے۔ دادی نے بتایا کہ اسے ہسپتال لے گئے ہیں،
اس کی پھوپھی بھی اس کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ انہیں بس اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ اسے بہت سنگین چوٹیں آئی ہیں۔ پاس کھڑی عورتوں میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، چل بہن، ہم تجھے ہسپتال لے کر چلتی ہیں۔ فاطمہ فوراً ان کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی فاطمہ ہسپتال پہنچی تو وقاص کی پھوپھی اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وقاص کے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ فاطمہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ایسا مت کہیے، دعا کیجئے کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ اسی طرح 6 گھنٹے گزر گئے۔ فاطمہ کو ہر منٹ کسی پہاڑ کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ ICU کا دروازہ بند تھا اور وقاص زندگی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی دوران فاطمہ کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس کا شوہر فراز کافی دیر سے فون کر رہا تھا۔ آخرکار فاطمہ نے فون اٹھایا اور کانپتی آواز میں کہا، فراز، اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، مجھے معاف کرنا، میں آج نہیں آ پاؤں گی۔ فراز حیران تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم ہسپتال پہنچ گئی ہو؟ اور یہ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ اس کے ماں باپ ہیں نا، وہاں پر وہ لوگ خود سنبھال لیں گے۔ اب فاطمہ اسے کیسے بتاتی کہ جس لڑکے کو وہ پرایا سمجھ رہا ہے وہ فاطمہ کا اپنا بیٹا ہے، جسے اس نے آج تک دنیا سے چھپائے رکھا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، فراز، میں ابھی فون پر بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد فاطمہ نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے سے تھکن اور فکر جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، اگر مریض کو 72 گھنٹوں میں ہوش آ گیا تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ وہ 3 دن فاطمہ کے لیے 3 سال کے برابر تھے، اور پھر تیسرے دن شام کو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، لڑکے کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو پڑے۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ وقاص کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، آنٹی، آپ آ گئیں؟ فاطمہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا، میں آنٹی نہیں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس نے وقاص کو سینے سے لگا لیا اور برسوں کا درد، انتظار اور پیار سب آنسوؤں کی لو میں بہہ گیا۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کو سمجھایا کہ بچے کے ساتھ زیادہ بات نہ کریں، اسے ابھی آرام کرنے دیں۔ پچھلے 3 دنوں سے فاطمہ نے فراز کو فون نہیں کیا تھا، اس کا موبائل بھی بند تھا۔ ادھر فراز فاطمہ کی فکر میں پریشان تھا۔ آخر وہ بھی وقاص کے گھر پہنچ گیا اور وہاں فراز کو فاطمہ کی اصل سچائی کا پتہ چل گیا۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچا۔ اس نے غصے سے بولا، تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آج سے ہمارا رشتہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فاطمہ چپ چاپ سب سنتی رہی۔ بھلا اس کے پاس بچا ہی کیا تھا سوائے وقاص کے، اور اب فاطمہ وقاص کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وقاص گھر آ گیا۔ فاطمہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ جب اس نے فراز کو فون کیا تو اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ لیکن 10 دن بعد اچانک فراز اپنے گھر والوں کے ساتھ وقاص کے گھر پہنچا۔ اس کی ساس نے اسے گلے لگایا اور بولی، بیٹی مت رو، چلو گھر چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ساس مسکرائی، کس نے کہا ہے تم اسے چھوڑ کر جاؤ، بلکہ تمہارا بیٹا، اس کی دادی، ہم سب ساتھ چلیں گے۔ فراز بہت دیر بعد آگے آ کر بولا، چلو فاطمہ، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اس طرح جو خاندان ٹوٹ چکا تھا وہ پھر سے ایک ہو گیا۔ اس وقت فاطمہ 2 مہینے کی حاملہ تھی۔ وقت آنے پر اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ کچھ سال بعد ان کی ایک بیٹی ہوئی۔ اب فاطمہ، وقاص اور اس کے چھوٹے بہن بھائی سب ایک ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی پیار کیوں نہ ملے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ ماں کی ممتا اور باپ کی محنت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے ایسا قدم مت اٹھائیں جو تمہارے سکھ کے بدلے تمہارے والدین کی آنکھوں میں زندگی بھر کے لیے آنسو لکھ دے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔